بی بی فاطمہ بنت اسد مولا علی علیہ السلام کی والد گرامی تھیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہی تھیں اور ابو طالب علیہ السلام سے شادی ہونے کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی بن گئیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے تو انہی کی گود پیغمبر اکرم جیسے ہادی اکبر اور رہنمائے اعظم کی گہوارہ تربیت بنی اور انہی کی آغوش محبت و شفقت میں پرورش پائی۔ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تربیت و نگہداشت میں باپ کے فرائض انجام دیے تو فاطمہ بنت اسد نے اس طرح محبت و دلسوزی سے دیکھ بھال کی کہ یتیم عبداللہ کو ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا، اپنے بچوں سے زیادہ ان کا خیال رکھتیں اور ان کے مقابلے میں اپنی اولاد تک کی پرواہ نہ کرتیں۔ ان کی محبت و الفت کا یہ عالم تھا کہ جب کھجوروں کے درختوں میں پھل آتا تو صبح کے تڑکے اٹھ کر خرموں کے کچھ دانے چن کر علیحدہ رکھ دیتیں، اور جب ان کے بچے ادھر ادھر ہوتے تو وہ خرمے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتیں، اور جب دسترخوان بچھتا تو اس پر سے کچھ کھانا اٹھا کر الگ رکھ دیتیں کہ اگر کسی وقت رسول اللہ کھانا مانگیں تو انہیں دے سکیں۔ پیغمبر اکرم بھی انہیں ماں سمجھتے، ماں کہہ کر پکارتے اور ماں ہی کی طرح عزت و احترام کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ نے ان کی شفقت و محبت کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا، جناب ابو طالب کے بعد فاطمہ بنت اسد سے زیادہ کوئی مجھ پر شفیق و مہربان نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مادرانہ شفقت و نظر محبت سے اتنا متاثر تھے کہ منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد بھی اپنے فرائض منصبی سے وقت نکالتے ان کے ہاں آتے اور اکثر دوپہر کے اوقات انہی کے ہاں گزارتے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کے بطن سے جناب ابو طالب کی 7 اولادیں ہوئیں، جن میں 3 صاحبزادیاں تھیں، ریتا، جمانہ اور فاختہ، جو ام ہانی کی کنیت سے معروف ہیں، اور 4 صاحبزادے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ طالب عقیل سے 10 سال بڑے تھے اور عقیل جعفر سے 10 سال بڑے تھے، اور جعفر حضرت علی علیہ السلام سے 10 سال بڑے تھے۔ جناب ابو طالب ہاشمی تھے اور فاطمہ بنت اسد بھی ہاشمیہ تھیں، اور مادری اور پدری دونوں نسبتوں سے ہاشمی ہونے کا شرف سب سے پہلے ابو طالب و فاطمہ بنت اسد ہی کی اولاد کو حاصل ہوا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد میں موروثی صفات اور خاندانی خصوصیات پوری طرح راسخ تھیں۔ اپنے آباء و اجداد کی طرح مسلک ابراہیمی کی پابند، دین حنیف کی پیروکار اور کفر و شرک کی علائشوں سے پاک و صاف تھیں۔ آپ غزوہ بدر میں ان خواتین میں شامل تھیں جو مجاہدین کو پانی پلاتیں اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، اور اسلامی جذبہ خدمت کے ساتھ ایک منتظم اور سلیقہ مند خاتون کی طرح
گھر کا نظم قائم رکھتیں اور گھر اور باہر کے کام زیادہ تر خود انجام دیتیں۔ گھر اور گھر کے باہر کے کاموں کے لیے ایک کنیز بھی آپ کے ہاں تھی، مگر آپ یہ چاہتی تھیں کہ اس کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر اسے آزاد کر دیں۔ چنانچہ ایک دن رسول اللہ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کنیز کو آزاد کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اسے آزاد کر دیں گی تو پروردگار عالم اس کے ہر عضو بدن کے بدلے آپ کے ہر جزو بدن کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ ابھی اس آزادی کی نوبت نہ آئی تھی کہ سخت بیمار پڑ گئیں۔ آپ نے حالت مرض میں پیغمبر اکرم کو اس کی آزادی کے بارے میں وصیت کرنا چاہی، مگر زبان لڑکھڑا گئی اور قوت گویائی ساتھ نہ دے سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور پھر اس کنیز کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی وصیت و خواہش کے مطابق اسے آزاد کر دوں گا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد ریاضت و عبادت، زہد و تقوی و طہارت میں بلند درجہ رکھتی تھیں۔ جب فشار قبر، حشر و نشر اور حساب و کتاب کا ذکر سنتیں تو لرز جاتیں اور خوف آخرت سے کانپ اٹھتیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم سے سنا کہ لوگ قیامت کے دن برہنہ محشور ہوں گے۔ کہا کہ یہ تو بڑی رسوائی کی بات ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو بے پردہ محشور نہ کرے۔ اور ایک دفعہ فشار قبر کا ذکر سنا تو کہا کہ میں ضعف و ناتوانی کی وجہ سے اسے کیسے برداشت کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے التجا کروں گا کہ وہ اپنی رحمت و رفت سے آپ کو فشار قبر سے محفوظ رکھے۔ جب دار دنیا سے رحلت فرمائی تو حضرت علی علیہ السلام روتے ہوئے رسول خدا کو اطلاع دینے کے لیے آئے۔ رسول اللہ نے علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ ابھی ابھی میری ماں نے انتقال کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا خدا کی قسم وہ میری بھی ماں تھیں، اور اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے۔ صحابہ بھی سر جھکائے ساتھ ہو لیے۔ جب ان کے ہاں آئے تو پیراہن اتار کر دیا اور فرمایا کہ یہ پیراہن انہیں کفن کے طور پر پہنا دیا جائے۔ اور جب غسل و کفن کے بعد جنازہ باہر نکلا تو آپ نے آگے بڑھ کر کاندھا دیا، کبھی میت کے سرہانے کی طرف سے کاندھا دیتے اور کبھی پائنتی کی طرف سے، اور جنت البقیع تک ننگے پیر جنازے کے ساتھ رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آدمیوں کو قبر کھودنے پر مامور فرمایا تھا۔ جب قبر کھد چکی تو خود بنفس نفیس قبر میں اترے، اسے کناروں سے کھود کر کشادہ کیا اور اپنے ہاتھ سے لحد کھودی اور اسے ہموار کر کے مٹی باہر نکالی۔ پھر کچھ دیر کے لیے لحد میں لیٹ گئے اور دائیں بائیں کروٹ لینے کے بعد باہر آئے اور روتے ہوئے فرمایا، اے مادر گرامی،
خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ بہترین ماں تھیں۔ پیغمبر اکرم کے اس امتیازی برتاؤ کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کسی اور کے لیے یہ چیزیں آپ سے دیکھنے میں نہیں آئیں۔ فرمایا کہ میرے چچا ابو طالب کے بعد انہی خاتون کے سب سے زیادہ مجھ پر احسانات ہیں۔ یہ خود بھوکی رہتی تھیں اور مجھے کھانا کھلاتی تھیں، خود پھٹے پرانے کپڑوں میں گزارا کرتی تھیں اور مجھے اچھا لباس پہناتی تھیں، خود تکلیفیں اٹھاتی تھیں اور میرے لیے راحت و آرام کا سامان کرتی تھیں۔ میں نے اپنا پیرہن انہیں اس لیے پہنایا ہے تاکہ وہ پردہ پوش محشور ہوں، اور لحد میں اس لیے لیٹا ہوں تاکہ فشار قبر سے محفوظ رہیں۔ عالم اہل سنت شیخ علی مرزوقی نے تحریر کیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے فاطمہ بنت اسد کو خود دفن کیا اور انہیں اپنے پیراہن کا کفن دیا۔ دفن کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا گیا کہ آپ کا فرزند، آپ کا بیٹا۔ جب حضرت سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد سے۔ جب ان کے رب کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بتا دیا، اور نبی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دے دیا، لیکن جب امام کے بارے میں سوال ہوا تو وہ خاموش تھیں۔ تو میں نے کہا، جواب دیں، آپ کا بیٹا، آپ کا فرزند۔ بی بی فاطمہ بنت اسد نے 4 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں، مگر جنت البقیع کے گرد 4 دیواری کھینچ دینے سے یہ قبر موجودہ حدود جنت البقیع سے باہر ایک خستہ و خراب رہگذر پر واقع ہے۔ جب زائرین ادھر سے گزرتے ہیں تو اس قبر پر بھی فاتحہ خوانی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ابھی تک خستہ حالی کے باوجود محفوظ ہے، اور خدا نہ کرے کہ راستوں کی توسیع کی تجویز اسے اپنے تصرف میں لے لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔